اچھا، تو یہ آپ کو میں اس کا بریف سے انٹروڈکشن دے دیتا ہوں کہ اس کو ہم یہ اینڈرائڈ اسٹوڈیو کو یوز وغیرہ کس طرح کریں گے. کوئی بھی اگر نیو پروجیکٹ بنانا ہو، فائل مینیو میں ہم جاتے ہیں. فائل میں جا کے ادھر نیو کا آپشن ہے، ادھر نیو پروجیکٹ کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اور ادھر پھر پروجیکٹ کا نیم وغیرہ دینا پڑتے ہیں. ٹیمپلیٹ کوئی بھی ادھر ویسے جو بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے نا، جیسے ایم ٹی ایکٹیویٹی ہے، اس کی ادھر سے نیکسٹ کرتے ہیں. ادھر پروجیکٹ کا نیم وغیرہ دے کے اور اس کو جب فنش کر لیں گے تو پروجیکٹ ہمارا کریٹ ہو جائے گا. جیسے ہی پروجیکٹ کریٹ ہوگا اس طرح کی ونڈو ہمیں شو ہو جائے گی. جب فرسٹ ٹائم پروجیکٹ کریٹ ہوگا نا، اس میں دو فائلز بنتی ہیں. ایک تو یہ جو فائل آپ کو شو ہو رہی مین ایکٹیویٹی کی، اور دوسری اسی طرح یہ ایک ایگزامل فائل ہوتی ہے. ہر جو اس میں ایک فائل ہوگی جاوا فائل، اس کے ساتھ ایک ایگزامل فائل بھی ہوگی. جو اس کا آپ کو انٹرفیس شو ہوتا ہے، وہ اس کی جو کوڈنگ ہوتی ہے وہ ایگزامل فائل میں ہوتی ہے، اور جو اس کا بیک گراؤنڈ کا سارا کوڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، مطلب جو بھی ہم آپریشنز وغیرہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ جاوا والی فائل میں ہوتی ہے. یہ اس طرح یہ منیمائزڈ ہوں گی. تو جب بندہ اس کو میکسیمائز کر دے، یہ جو فرسٹ والے ادھر ماڈیول ہوتے ہیں، اس کا جو بھی نیم ہو، اس کو جب ہم میکسیمائز کریں گے تو ادھر یہ فائلز ہمیں شو ہو جائیں گی. اس فائل پہ ڈبل کلک کیا تو اس میں جو بھی کوڈ ہوگا وہ ہمیں ادھر شو ہو جائے گا. اور اگر دوسرے اس کا ایگزامل والا پارٹ دیکھنا ہو تو ادھر آر ای ایس کے فولڈر میں، ریسورس کے فولڈر میں، لے آؤٹس کے فولڈر، ادھر یہ ایگزامل کی فائلز ہوتی ہیں. یہ کہ تو اس کے یہ انٹرفیس یا جی او آئی شو ہو جائے گا. اب جب ہم اس ایپ کو فرسٹ ٹائم رن کریں گے، رن یہ اوپر یہ پلے بٹن سے ہو جاتے ہیں. جب ہم اس کو فرسٹ ٹائم رن کریں گے تو یہ کچھ اس طرح کی اپلیکیشن ہمارے پاس شو ہو جائے گی. میں رن کر لیتا ہوں. تو یہ کچھ اس طرح ہمیں شو ہو جائے گی. اب یہ بائی ڈیفالٹ جو پروجیکٹس ہیں نا وہ ہمیں شو ہو گئے. اب اس کے اوپر ٹائٹل ایک ہم نے رکھا ہوا ادھر پریکٹس، تو یہ ٹائٹل ادھر شو رہے. اور ادھر جو آپ کو شو ہو گئے، ایک یہ ٹیکسٹ فیلڈ سی ٹیکسٹ ویو بنا ہوا ہے جس کے اوپر یہ ہیلو ورلڈ لکھا ہوا ہے، تو وہ ادھر ہمیں شو ہو گئے. اگر ہم نے اس کا ٹائٹل وغیرہ یہ جو اوپر پریکٹس لکھا ہوا ہے، یہ اگر ٹائٹل اس کا چینج کرنا ہو تو ٹائٹل چینج کرنے کے لیے یہ جو مینیفیسٹ کے فولڈر ہیں اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو اس میں ایک فائل ہوگی اینڈرائڈ مینیفیسٹ کی. اس کو اوپن کرتے ہیں تو ادھر یہ آپ کو آپشن شو ہوگا اینڈرائڈ لیبل کا. تو لیبل میں آ کے ادھر پریکٹس کی جگہ کچھ بھی اگر اس کا نیم ہم دے دیں گے نا، کچھ بھی اس کا ہم نیم وغیرہ دے کے اس کو فائل کو ہم سیو کر لیں گے تو وہ اس کا ٹائٹل چینج ہو جائے گا. اب جب اس کے اوپر ہم یہ ایگزامل والے پارٹ پہ آتے ہیں تو ادھر جسٹ ہمیں ایک یہ ٹیکسٹ ویو شو ہو رہے. اگر اس کی جگہ ہم نے کوئی اور بٹن وغیرہ لگانے ہیں یا پھر ٹیکسٹ باکسز لگانے ہیں تو وہ کیسے لگائیں گے؟ اس کو ہم پہلے ادھر سے ریموو کر لیتے ہیں. اس کو کیا ڈیلیٹ. اب یہ ادھر جو ٹیکسٹ باکسز یا کوئی بھی چیز ہوگی اس کو ہم دو طرح سے لگا سکتے ہیں. ایک تو ہم اس کا ڈریگ اینڈ ڈراپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کو اس سائڈ پہ یہ جو پیلٹ میں ڈفرینٹ آپشنز آپ کو شو ہو رہے ہوں گے. اور دوسرا جو آپشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا کوڈنگ کا. یہ ادھر تین آپشن شو ہو رہے ہیں آپ کو، کوڈ، اسپلٹ اور ڈیزائن کا. ڈیزائن میں تو یہ ڈریگ اینڈ ڈراپ ہوگا. اگر جسٹ کوڈ بھی ہم کلک کریں گے تو یہ اس کی کوڈنگ آ جاتی ہے. ادھر کوڈ بھی لکھ کے ہم اس کا انٹرفیس بنا سکتے ہیں. میں آپ کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کے تھرو بتاتا ہوں. اب اگر ہم نے ادھر کوئی وہ لگانے، کوئی ٹیکسٹ باکس لگانے، تو یہ ادھر یہ جو پیلٹ ہے نا اس میں ٹیکسٹ کو ادھر سلیکٹ کریں گے. اب ادھر ٹیکسٹ میں ڈفرینٹ ٹائپ کی ویلیوز آ رہی ہیں. یہ ٹیکسٹ ویو لگانے ہیں کہ پلین ٹیکسٹ لگانے ہے، پاسورڈ مطلب کس ٹائپ کی ہم نے ادھر جو فیلڈ لگانی ہے نا وہ کس ٹائپ کی ہوگی. تو ہم ادھر یہ جو پلین ٹیکسٹ ایک لگا لیتے ہیں. اس کے ادھر سے اس پہ ڈبل کلک کر کے ڈریگ کرنے اور ادھر لا کے اس کو ہم ڈراپ کر لیں گے. ڈریگ اینڈ ڈراپ ہوگا. اب اس کو سیٹ اپ کر لیتے کہ یہ شو ہمیں کدھر ہونا چاہیے. تو یہ ہم نے اس کو کر لیے، سیٹ اپ کر لیے. اب ایک اور ہم فیلڈ لگا لیتے ہیں اس کی پاسورڈ کی، اور اس کو بھی اسی طرح سیٹ اپ ہم کر لیں گے. یہ جو اس کی آپ کو ڈاٹس بنی ہوئی شو ہو رہی نا، ان پہ ڈبل کلک کر کے تو اس کو سائڈ پہ ادھر اٹیچ کر لیں گے. یہ ہمارے پاس دو باکسز بن گئے. اگر باکس کا سائز یہ زیادہ کرنا ہو
تو اس کو بھی ہم ادھر سے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. یہ 2 باکسز بن گئے ہمارے پاس. اگر اب کوئی بٹن وغیرہ لگانا ہو تو ادھر یہ سائڈ پہ آپشن بٹن کا آ رہا ہے. تو بٹن ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں, ریڈیو بٹن, چیک باکسز وغیرہ. تو اس سے ہم اگر سمپل بٹن لگانا ہے تو اس بٹن کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کریں گے. اب اس بٹن کو بھی ایک تو اس کی وہی الائن ہم کر لیں گے. تو دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی یہ جو ٹیکسٹ اب لکھا ہوا ہے جسٹ بٹن شو رہے ہیں ہمیں, اگر اس کو کوئی ٹیکسٹ وغیرہ ہم نے چینج کرنا ہو تو وہ ٹیکسٹ ہم چینج کر سکتے ہیں. اگر اس کا ٹیکسٹ چینج کرنا ہو تو آپ کو ادھر شو اور ہوگا یہ اس کی اس جگہ پہ یہ ٹیکسٹ ادھر لکھا ہوا ہے بٹن. اس کو ہم مائی بٹن کیا تو وہ اس طرح یہ اس کے اوپر ٹیکسٹ شو ہو جائے گا مائی بٹن. اب اس کی اور بھی ڈفرینٹ ادھر پراپرٹیز وغیرہ, اس کا ڈفرینٹ اس کی ویلیوز وغیرہ ہم چینج کر سکتے ہیں. اگر اس کا بیک گراؤنڈ وغیرہ چینج کرنا ہو, یہ اس کی یہ جو اسٹائلنگ وغیرہ چینج کرنی ہوتی ہے, ادھر آپ کو یہ ڈفرینٹ آپشنز ادھر شو ہو رہی ہیں. اس کو ہم وہ اس میں اسٹائلنگ وغیرہ بھی ہم اپلائی وغیرہ کر سکتے ہیں. اب یہ چیزیں ہمارے پاس بن گئی ہیں. اس کو سیو کر کے دوبارہ ہم اس کو رن بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. اب یہ باکسز وغیرہ بھی بن گئے اور اب بٹن بھی ہمارے پاس بن گئے. اب نیکسٹ جو پروسیس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم اس میں کوئی ریکارڈ وغیرہ کوئی یا پھر کوئی بھی ویلیو ہم انٹر کریں گے نا, اس ویلیو کے ساتھ فردر ہم نے کوئی آپریشن وغیرہ پرفارم کرنا ہے. لیٹس سپوز اس کو ڈیٹا بیس میں اسٹور کروانا ہے یا اس پہ اور کوئی کیوری وغیرہ کو پرفارم کروانا ہے, تو وہ کیسے ہوگا. تو وہ اب میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں کہ یہ والا جو فنکشنلٹی ہوگی نا, کہ مطلب ہم اس میں ویلیو کو کیسے لیں گے اور ویلیو کے اوپر فردر کوئی آپریشن وغیرہ کیسے پرفارم کریں گے. تو اب یہ ادھر ہو گئے ایک, تو اوپر اس کے جسٹ ہم نے وہ ٹائٹل چینج کیا تو وہ ٹائٹل بھی ادھر چینج ہو گئے. اب یہ ایک بنا ہوا ہے سمپل باکس بنا ہوا ہے, اس پہ کچھ بھی ہم ویلیو وغیرہ کو ایڈ کر سکتے ہیں. اور دوسرا ادھر اس کی ٹائپ ہم نے پاسورڈ رکھی تھی, تو پاسورڈ جیسے وہ ہائڈ ہو جاتے ہیں نا, تو اسی طرح یہ ہائڈ ہو رہی ہے. یہ 2 باکسز وغیرہ بن گئے ہیں. کوئی بھی فیلڈ ادھر سے ٹیکسٹ باکسز وغیرہ لگانے ہو یا بٹن لگانے ہو تو وہ اس طرح ہم لگائیں گے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ادھر چیز باکسز سے ویلیوز وغیرہ کو لینے, اور یہ بٹن کے اوپر بھی کوئی ایکشن ہم نے لگانے. تو ایک تو اس طرح جو بھی آپ ادھر کوئی فیلڈ ہم لگائیں گے نا, تو ہر فیلڈ کی ایک ڈفرینٹ آئی ڈی ہوگی, یونیک آئی ڈی ہوگی. تو وہ آئی ڈی کیا ہوتی ہے کہ جو ہم اس کی یونیک آئی ڈی رکھیں گے نا, تو اس بیس پہ پھر ہم اس کے ساتھ کوئی آپریشن وغیرہ پرفارم کر سکتے ہیں. مطلب ہمیں پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ والی چیز ہے نا, اس کا نیم ہم نے کیا رکھا ہوگا. پھر اگر نیم ہمیں پتہ ہوگا تو پھر اس کی بیس پہ ہم اس کو پھر فردر جو بھی اس کے ساتھ کوئی آپریشن وغیرہ پرفارم کرنا ہوگا نا, تو وہ ہم پرفارم کر سکتے ہیں. تو جیسے اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو ادھر آپ کو یہ ویلیو شو ہو رہی ہوگی آئی ڈی کی. تو اس کو ہم نے ادھر چینج کر لیتے ہیں, اس کا نیم ہم رکھ لیتے ہیں نیم. اور اسی طرح یہ جو دوسرا اس کا کر لیتے اس کو پاسورڈ. اب یہ دونوں ویلیوز ہم نے اس کی نیم اور پاسورڈ کی چینج کر لیے. اور اس کا جو نیم ہم نے رکھا ہوئے وہ, اور یہ جو بٹن ہم نے رکھا ہوئے, اس بٹن کا جو ٹیکسٹ ہے وہ مائی بٹن ہے, اور اس کی جو آئی ڈی ہے وہ آئی ڈی بھی ہم اس کی چیک کر لیتے ہیں, اور اس کی آئی ڈی ہے بٹن ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لسنر وغیرہ ہم نے لگانا ہے کہ بٹن کے اوپر ہم پریس کریں نا تو کوئی ایکشن ہو جائے. اب تو جیسے آپ کو ادھر شور ہوگا, جب ہم اس کے بٹن کے اوپر جتنے ہی پریس کریں تو کوئی ایکشن وغیرہ نہیں ہوتا. تو اس کے ساتھ کوئی ایکشن یا لسنر وغیرہ کیسے اٹیچ کریں گے, تو اس کے لیے پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ایکزیمل فائل ہوتی ہے نا, وہ ساری اسٹائلنگ کی ہوتی ہے, اسٹائلنگ کے لیے ہوتی ہے. کہ مطلب جو بھی اس کا ہمیں انٹرفیس شو ہوگا نا وہ والا اس کا کوڈ یہ ایکزیمل والی فائل پہ ہوگا. لیکن اگر اس کے ساتھ فردر ہم نے کوئی پروسیسنگ وغیرہ کرنی ہے, کوئی اس کے ساتھ وہ ایکشن وغیرہ ہم نے پرفارم وغیرہ کرنے ہیں, تو اس کا جو کوڈ ہم لکھیں گے وہ یہ جاوا والی فائل میں ہوگا. اب یہ والی جو فائل ہے نا, وہ یہ جو ایکٹیویٹی انڈرسکور مین ہے, اور اس کی جو جاوا والی فائل ہے وہ مین ایکٹیویٹی کی فائل ہے. اب اس میں آ جاتی ہیں. ادھر ہم نے اس کا یہ جو آپ کو شو ہوگا ادھر, تو ایک تو امپورٹس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو ایک تو یہ لکھا ہوگا ہے, یہ اس کی مطلب یہ جو ہے نا کہ امپورٹ اینڈرائڈ ایکس اور ایپ کمپیکٹ اور ایپ کمپیکٹ ایکٹیویٹی. اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ بائی ڈیفالٹ جو ہم نے چیزیں اس میں یوز کر رہے ہیں اس کی کلاسز وغیرہ کو ہم نے ادھر کر لیے, امپورٹ کر لیے. اس کے بعد
یہ جو یہ والی لائن لکھی ہوئی ہے کہ پبلک کلاس ایپ مین ایکٹیویٹی ایکسٹینڈ ایپ کمپیکٹ ایکٹیویٹی. اب اس کا یہ مطلب ہے کہ پبلک کلاس، پبلک کا ایک کی ورڈ ہے کہ مطلب یہ والی جو کلاس ہوگی ہمیں پبلکلی اویلیبل ہوگی کلاس، تو یہ اس کی ورڈ آ گیا. مین ایکٹیویٹی ہماری کلاس کا نیم ہے. اب یہ جو آگے لکھا ہوا ہے ایکسٹینڈس اور ایپ کمپیکٹ ایکٹیویٹی، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ والی جو ہم نے کلاس بنائی ہے اپنی مین ایکٹیویٹی، یہ انہیریٹ کر رہی ہے اس کلاس سے. اب انہیریٹنس میں کیا ہوتا ہے؟ انہیریٹنس میں یہ ہوگا کہ جس کلاس سے ہم انہیریٹ کر رہے ہوں گے نا، اس کی جو بھی فنکشنلٹی ہوگی نا، وہ ہم اپنی کلاس میں پھر اس کو یوز کر سکتے ہیں. اب یہ جو ساری آپ کو فنکشنلٹی یہ جو شو ہو رہی ہے نا، یہ جو انٹرفیس پر بنا ہوئے، اب یہ کس کلاس کی فنکشنلٹی؟ یہ اس کلاس کی، یہ جو ایپ کمپیکٹ ایکٹیویٹی کی کلاس ہے نا، اس کی ساری فنکشنلٹی. جب ہم اس کو یہ مین ایکٹیویٹی والی کلاس کو اس سے ایکسٹینڈ کروائیں گے یا انہیریٹ کروائیں گے، تو پھر ہمارے پاس کیا ہوگا کہ اس کی جو بھی فنکشنلٹی ہوگی نا، وہ ہم اس کلاس میں بھی یوز کر سکیں گے. تو اس کا یہ مطلب ہو گیا. جو اس کا فرسٹ میتھڈ ہوتا ہے، یہ فرسٹ فنکشن جو کال ہوتے ہیں نا، وہ اس کو کہتے ہیں آن کریٹ کا، کہ مطلب جیسے ہم اس کو فائل کو رن کرتے ہیں نا، تو جب ہمارے پاس یہ آ جائے گا، اس سے آؤٹ پٹ آ جائے گا نا اس طرح نا، تو یہ آؤٹ پٹ کس ٹائم آئے گا؟ یہ اس ٹائم آئے گا کہ جب یہ والا جو فرسٹ میتھڈ ہے نا، یہ آن کریٹ کے جو میتھڈ ہے، یا میتھڈ یہ فنکشن ایک ہی چیز ہوتی ہے، جب یہ ہوگا کال ہوگا تو تب ہم یہ شو ہوگا. اب اس میتھڈ میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو یہ اوپر ادھر ہم نے لکھے کہ سپر ڈاٹ آن کریٹ سیو انسٹنس، یہ سپر یوز ہوتے ہیں پیرنٹ کلاس کے لیے. یہ ایپ کمپیکٹ ایکٹیویٹی جو ہے نا، وہ پیرنٹ کلاس ہے، کیونکہ ہم نے اس کو انہیریٹ کروایا ہوئے. تو انہیریٹنس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک چائلڈ کلاس بن جاتی ہے، ایک پیرنٹ کلاس بن جاتی ہے. یہ ہماری چائلڈ کلاس ہوگی اور یہ پیرنٹ کلاس ہوگی. تو ادھر ہم نے پیرنٹ کلاس کا کنسٹرکٹر وغیرہ کال کر لیا. کنسٹرکٹر بھی ایک اسپیشل ٹائپ کا فنکشنس ہی ہوتے ہیں. اور اس لائن پہ ہم نے لکھے ہے کہ سیٹ کنٹینٹ ویو، اور آگے پھر ہم نے بتا دی کہ مطلب اس کو ہم نے کوئی شو وغیرہ کیا چیز ہم نے ڈسپلے یا شو کروانی ہے، تو وہ ہم نے بتا دی. کوئی کنٹینٹ ویو میں ہم نے بتا دی وہ کیا ہوگا. ہم نے اس کا دے دیا کہ آر ڈاٹ لے آؤٹ، کے مطلب ریسورسز کے فولڈر میں جو لے آؤٹس کا فولڈر ہے، اس میں جو ایکٹیویٹی انڈرسکور مین کی فائل ہے، اس کو ہم نے شو کروانے ہیں. تو یہ جو آر ای ایس کا فولڈر ہے نا، اس کو جسٹ ہم آر بھی کہتے ہیں. یہ جو ریسورسز والا، یہ ریسورسز کو ہم ایکسپینڈ کریں گے. پھر اس میں لے آؤٹ کا فولڈر اور اس میں ایکٹیویٹی انڈرسکور مین کی فائل، اس کو ہم نے شو کروانا ہے. تو وہ ادھر ہم نے لکھ لیے. اب ہم نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ یہ والی جو فیلڈس بنی ہوئی ہیں اور یہ جو بٹن ہیں، ان کے ساتھ کچھ ایکشن وغیرہ ہم نے پرفارم کرنے ہیں. تو اس کے لیے پہلے تو ایک ویریبل ہم بنا لیتے ہیں. اب یہ والی جو فیلڈ ہے ہمارے پاس نا، یہ جو نیم والی فیلڈ ہے، اس فیلڈ کو کہتے ہیں ایڈٹ ٹیکسٹ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ایڈیٹیبل فیلڈ ہے یہ. اور اسی طرح یہ والا جو پاسورڈ والی یہ بھی ہے نا، یہ بھی ایڈٹ ٹیکسٹ کی فیلڈ ہے. تو اس کو ہم نے ایک ویریبل بنائیں گے، اس کی ٹائپ بھی ایڈٹ ٹیکسٹ ہوگی. تو یہ ہم نے اس کو دے دیے. اس کا نیم ہم رکھ لیتے ہیں نیم، اور ایکول ٹو کر کے اس کو ہم نے لنک کرنے. اب یہ والا جو ہم نے ویریبل ایک بنا رہے ہیں، اس کو لنک ہم کریں گے اس ویلیو کے ساتھ. یہ والی جو فیلڈ ہے نا، اس فیلڈ کے ساتھ ہم لنک کریں گے. اس فیلڈ کے ساتھ کیسے لنک ہوگا وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ادھر ہم لکھیں گے فائنڈ ویو بائی آئی ڈی. اب یہ والی جو اسکرین شو ہو رہی ہے نا، اور اس کے اوپر جو بھی کمپوننٹ شو ہو رہی ہیں، وہ اس کو ہر کمپوننٹ ایک ویو ہوگا. ویو اس کو کہتے ہیں. جیسے یہ جو نیم والی فیلڈ ہے، یہ ایک ویو ہے. اسی طرح یہ جو پاسورڈ والی فیلڈ ہے، یہ بھی ایک ویو آ گئی. اور یہ جو ادھر ایک بٹن ہم نے لگایا ہوا ہے، یہ بھی ایک ویو ہے. مطلب یہ جو ساری کے ساری جو اسکرین ہے، اس کو ایک ایکٹیویٹی کہیں گے، اور اس کے اوپر جو بھی کمپوننٹس ہوں گے، وہ ہر کمپوننٹ ایک ویو کہلائے گا. تو ادھر ہم نے لکھا ہے کہ فائنڈ ویو بائی آئی ڈی. مطلب یہ جو ایک ویو ہم نے فائنڈ کرنے جس کی آئی ڈی ہو، اور ادھر ہم آئی ڈی دے دیں گے کہ مطلب کس آئی ڈی والے ویو کو ہم نے فائنڈ کرنے. تو آئی ڈی ہم نے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہر یہ جو ادھر کوئی بھی کمپوننٹ وغیرہ ہوگا نا، اس کی ڈفرینٹ ایک یونیک ایک آئی ڈی ہم رکھیں گے. تو وہ آئی ڈی ہم نے اس کی کیا رکھی ہوئی؟ اس کی آئی ڈی ہم نے رکھی ہوئی ہے نیم. تو ادھر ہم لکھ لیں گے کہ فائنڈ ویو بائی آئی ڈی. اور ادھر ہم نے لکھنا پڑے گا آر ڈاٹ آئی ڈی ڈاٹ اب ادھر ہم نے لکھا ہے کہ فائنڈ ویو بائی آئی ڈی، کہ مطلب ایک ہم نے ویو فائنڈ کرنے جس کی آئی ڈی کون سی ہو، کہ آر ڈاٹ آئی ڈی، کے مطلب یہ جو ریسورسز والا فولڈر ہے، اس میں جا کے آئی ڈیز میں چیک کرنے. اور آگے نیم ہم نے دے دیے کہ مطلب اس نیم کی جو بھی آئی ڈی ہوگی نا، اس کو ہم نے اس کو فائنڈ ہم نے کرنے. نیکسٹ بھی اسی طرح ہوگا.
اب ادھر بھی ہم نے سیم وہی کام کیا کہ ایک اس کا ویریبل بنا لیے، اس کا نیم ہم نے پاسورڈ رکھے، اور اس کو بھی وہی سیم پروسیس کی ہے کہ فائنڈ ویو بائی آئی ڈی، کہ مطلب یہ اس ویو والی کو اس ویو کو فائنڈ کرو جس کی آئی ڈی کے ہو، جس کی آئی ڈی پاسورڈ ہو، اس کو ہم نے ادھر کر لیے۔ اب نیکسٹ جو تھا دو تو ہمارے پاس ایڈٹ ٹیکسٹ کی فیلڈس تھیں، جو تھرڈ چیز ہے ہمارے پاس وہ بٹن ہے، تو اس کے لیے پہلے ہم لکھیں گے بٹن، اور آگے یہ والا جو نیم ہے نا وہ اپنی مرضی سے ہم کوئی بھی نیم ہم رکھ سکتے ہیں، پھر وہی سیم پروسیس ہوگا۔ اس بٹن کے ادھر نیم ہم چیک کر لیتے ہیں کہ نیم اس کا کیا لکھا ہے، اور اس کا آئی ڈی جو ہے وہ آئی ڈی بھی اس کی بٹن ہی ہے، تو ادھر ہم لکھ لیں گے بٹن۔ اب یہ جو 3 لائنز لکھی ہیں میں نے نا، اب اس کو یہ 3 لائنز پہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو لوکل ویریبل بنائے ہم نے نا نیم، پاسورڈ اور مائی بٹن کا، اس کو ہم نے لنک اپ کر لیا ہے۔ یہ جو 3 دوسری فیلڈس تھی نا، نیم کی، پاسورڈ کی اور جو بٹن کی فیلڈس تھیں، ان کے ساتھ ہم نے اس کو کر لیے لنک کر لیے۔ اب ہم نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ بٹن پہ ہم کلک کریں تو پھر کوئی ایکشن پرفارم ہو جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایکشن لسنر، یا پھر ہم نے بٹن کے ساتھ کوئی لسنر اٹیچ کرنے۔ لسنر کہتی ہے اس کو کہ جب کوئی ایکشن پرفارم ہوگا نا تو وہ پھر آگے وہ جب ہم کوئی بٹن کے اوپر کلک وغیرہ کریں تو کوئی ایکشن پرفارم ہو جائے۔ تو اس کے لیے کچھ ایسے ہم کریں گے، اب یہ اس کے لیے اس کے ساتھ ہم نے کوڈ کچھ لکھے۔ اب ادھر ہم نے لکھے کہ مائی بٹن، مطلب یہ جو اوپر ہم نے اس کا ویریبل سا بنائے ہوئے مائی بٹن کا، پھر اس کے آگے لکھے کہ ڈاٹ سیٹ آن کلک لسنر، کہ مطلب اس کے ساتھ ہے کہ ہم لسنر لگا رہے ہیں۔ لسنر کون سے؟ آن کلک لسنر، کہ مطلب جب ہم کلک کریں گے اس کے اوپر تو تب وہ لسنر کام کرے گا۔ اس کے آگے پھر ادھر لکھے کہ نیو، اور آگے ویو ڈاٹ آن کلک لسنر، کہ مطلب بھی اس کے یہ جو بٹن کا ویو ہے نا اس پہ ایک لسنر ہم نے لگا لینے۔ اب لسنر کون سے لگائیں گے وہ ہم نے ادھر بتا دیے، اس کے یہ بائی ڈیفالٹ میتھڈ ہوتے ہیں، یہ جس کے ساتھ اوور رائڈ ہم لکھتے ہیں نا، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو آن کلک لسنر کا انٹرفیس ہے ہمارا نا، یہ آن کلک لسنر کی جو کلاس ہے نا اس کلاس کا یہ والا میتھڈ ہے۔ آن کلک جو ہے نا اس کلاس کا میتھڈ ہے، لیکن اس کو ہم دوبارہ سے ادھر لکھ رہے ہیں، تو اوور رائڈ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پہلے اس کی جو فنکشنلٹی یہ امپلیمنٹیشن ہے نا وہ اس کلاس میں کی ہوئی ہے، لیکن ہم اس کو اب دوبارہ اپنی کلاس میں یوز کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کو ہم اوور رائڈ کہیں گے، مطلب اس کو اوور رائڈ کر رہے ہیں۔ پہلے سے بھی وہ لکھا ہوا تھا، لیکن اس کی ہم اپنی ایک فنکشنلٹی اس کو دے رہے ہیں، یا اپنی امپلیمنٹیشن اس کو دے رہے ہیں۔ تو اب اس کے ساتھ ہم نے یہ لسنر اٹیچ کر لیے۔ اب جو کوڈ بھی ہم اس جگہ پہ لکھیں گے نا تو وہ کیا ہوگا کہ جب بھی ہم بٹن پہ کلک کریں گے تو وہ کوڈ ہمیں وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا۔ تو پہلے تو میں آپ کو ایک میسج شو کروا دیتا ہوں، یا جس کو یہ لینگویج میں اس کو ہم ٹوسٹ کہتے ہیں۔ جب آپ نے اپنے سیل میں بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی اگر کوئی ایکشن وغیرہ پرفارم ہم کریں، کوئی ریکارڈ کو ڈیلیٹ وغیرہ کریں، یا اسی طرح کوئی اگر ہم ڈیلیٹ وغیرہ کر لیں تو وہ میسیج ہمیں چھوٹا سا ایک شو اور ہوتے بلیک سا آئیکن سا شو ہوتا ہے کوئی 2-3 سیکنڈ کے لیے، تو اس کے اوپر کوئی بھی میسیج ہمیں شو ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کیسے ہم کریں گے؟ تو اس کے لیے اس میسیج کو کہتے ہیں ٹوسٹ کہتے ہیں۔ اب یہ جو ٹوسٹ کا میتھڈ ہے نا، اس ٹوسٹ بنانے کے لیے ہم لکھیں گے ٹوسٹ ڈاٹ میک ٹیکسٹ، اور اس کو ایک تو بتانا پڑے گا کہ گیٹ اپلیکیشن کانٹیکسٹ کے مطلب اس کو کس پیج پہ ہم نے اس کو رن کرنے ہیں، تو اس کی جگہ ہم نے ادھر دس بھی لکھ سکتے ہیں۔ دس کا مطلب ہوگا کہ یہ سیم کلاس، سیم کلاس کون سی؟ مین ایکٹیویٹی کی کلاس کی، مطلب ہم نے اس کلاس پہ اس کو کرنے شو کرنے۔ نیکسٹ چیز جو آئے گی وہ ہوگا کہ ہم نے اس میسیج کے اوپر شو کیا کرنا ہے، کہ میسیج کے اوپر ہم نے بتانا ہے کہ یوزر کو وہ شو کیا ہو۔ تو ادھر میں ہم لکھ لیتے ہیں مائی ٹوسٹ، ادھر لکھ لیتے ہیں۔ جو تھرڈ چیز ہم نے بتانی پڑے گی اس کی وہ لینتھ کتنی ہوگی۔ اب دو چیزیں ادھر ہوتی ہیں، ایک تو لینتھ انڈرسکور لانگ اور لینتھ انڈرسکور شارٹ۔ جو لینتھ لانگ ہوتا ہے وہ 4 to 5 سیکنڈ ہوگا، اور جو لینتھ شارٹ ہوگا وہ 2 to 3 سیکنڈ شو ہوگا۔ اس کو لینتھ لانگ کر لیتے ہیں ہم،
اور لاسٹ میں جو ایک فنکشن ادھر لکھیں گے وہ ہوگا شو کا. تو یہ سارا یہ میسیج ہمیں اس طرح ہم اس کو ٹوسٹ کو بناتے ہیں. اس کو دوبارہ کر لیتے ہیں رن ایک بار کر کے اس کو چیک بھی کرتے ہیں ہم. تو یہ ادھر انٹرفیس اس کا شو ہو گئے. اب جب ہم بٹن پہ کلک کریں گے نا, جیسے ہی بٹن پہ کلک کیا تو ادھر ٹوسٹ ہمیں شو ہو گئے. اوپر جو ٹیکسٹ بھی ہم نے لکھا ہوا ہے تو مائی ٹوسٹ وہ بھی ادھر شو ہو رہے ہیں. جیسے ہم جب بھی بٹن پہ کلک کریں گے تو وہ ادھر شو ہو جائے گا. ایک تو یہ میسیج بنانا میں نے آپ کو بتا دیے. اب نیکسٹ کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو اوپر دو فیلڈز ہم نے بنائی ہوئی ہیں نا, نیم اور پاسورڈ کی, ان میں سے کوئی بھی ہم جو بھی ہم ویلیو دے کے ادھر بٹن پہ کلک کریں گے تو وہ ادھر ویلیوز ہم ادھر دوبارہ نیچے شو ہو جانی چاہیے. تو اس کو ہم کیسے کریں گے؟ اس کو کرنے کے لیے پہلے تو ادھر ہم کوڈنگ بھی آ جاتی ہیں اور ایک ادھر ایک ہم ٹیکسٹ ویو لگا لیتے ہیں. اب یہ جو ٹیکسٹ ویو ہوگا نا وہ مطلب ایک ریڈیبل ویو ہوگا, جسٹ ہم اس کو ریڈ وغیرہ کر سکتے ہیں, رائٹ نہیں کر سکتے. جیسے یہ والی جو فیلڈ ہیں ان میں تو ہم ریکارڈ کو رائٹ بھی کر سکتے ہیں نا, لیکن جو ٹیکسٹ ویو ہوتا ہے نا وہ جسٹ سمپل سے یہ ریڈیبل ٹیکسٹ ہوتا ہے, ریڈ اونلی ہوگا یہ. تو اس کو ہم ادھر اس کو بھی ایک تو اس کی پہلے تو وہی پوزیشن سیٹ کرنی پڑے گی. اور اگر اس پہ کوئی بائی ڈیفالٹ وغیرہ ٹیکسٹ وغیرہ شو کروانا ہے تو وہ ہم ٹیکسٹ ادھر ایسے شو کروا سکتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور اس کی جو اسٹائلنگ وغیرہ ہوگی کہ مطلب اس کا فونٹ سائز کتنا ہونا چاہیے, اس کا کلر وغیرہ کیا ہونا چاہیے, وہ سب کے سب ہم ادھر سے چینج کر سکتے ہیں. جیسے اگر ادھر اس کو ہم سرچ کرتے ہیں جی, یہ چیز سائز کو سرچ کیا تو یہ جو ٹیکسٹ سائز آپ کو ادھر شو ہو رہا ہے کہ مطلب اس پہ جو ٹیکسٹ شو ہوگا نا اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے, تو وہ سائز ہم ادھر سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو اس کا کلر ہوگا, یہ جو ٹیکسٹ کلر ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں, کوئی بھی اپنی مرضی کے ادھر سے کلر اس کو ہم دے سکتے ہیں. اسی طرح جو بھی اور یہ دوسرے فیچرز وغیرہ بھی ادھر ہیں نا, یہ سب کے سب ادھر شو ہو رہی ہیں. تو یہ ڈفرینٹ ہم اس پہ ڈیزائننگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. اب دوسروں کی طرح یہ جو جیسے اوپر ہم نے بنایا تھا تو ہر بھی اس کو کمپوننٹ کو ایک ہم نے ڈفرینٹ آئی ڈی دی تھی, تو اس کو بھی ایک ہم آئی ڈی دے دیتے ہیں. جو بائی ڈیفالٹ اس کی آئی ڈی آ رہی ہے ادھر آ رہی ہے ٹیکسٹ ویو, تو ہم اس کو ادھر یا تو ایسے ہی ٹیکسٹ ویو رہنے دیتے ہیں اور کوڈ میں آ کے اب اس پہ کچھ فردر ہم پروسیس کرتے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو نیم اور پاسورڈ ہمیں ملے ہیں, اس نیم اور پاسورڈ کو ہم اس ٹیکسٹ ویو پہ شو کروا دیں گے. تو اس کے لیے ایک تو ہم جو وہ ٹیکسٹ ویو ہم نے بنایا ہے نا, ایک تو اس کو دوبارہ ادھر اسے یہ لکھنا پڑے گا. اب وہ کیا تھا, جسٹ ٹیکسٹ ویو تھا, تو اسی لیے ہم ادھر لکھیں گے کہ ٹیکسٹ ویو. اگر ایڈیٹیبل ٹیکسٹ ہوگا تو ایڈیٹ ٹیکسٹ ہوگا, اگر سمپل ٹیکسٹ ویو ہوگا تو وہ ٹیکسٹ ویو آئے گا. اور اس کا نیم کچھ بھی ہم نیم اس کا رکھ سکتے ہیں. اور پھر آگے کا کام وہی سیم ہوتا ہے کہ وہی فائنڈ ویو بائی آئی ڈی آر ڈاٹ آئی ڈی, اور آگے جو بھی اس آئی ڈی کا نیم ہوگا وہ نیم آ جائے گا. اب اس کو تو ہم نے اٹیچ کر لیے. اب اس کے ساتھ ہم نے کوئی آگے فردر فنکشن پرفارم کرنے کے مطلب اس کی یہ جو ٹیکسٹ ہے اس پہ ہم نے کچھ ویلیوز کو شو کرنے, تو وہ ادھر ہم لکھیں گے ٹیکسٹ ویو ڈاٹ یہ جو سیٹ ٹیکسٹ کا فنکشن ہے. اب سیٹ ٹیکسٹ کیا کرتے ہیں, یہ دو ڈفرینٹ فنکشن ہوں گے, یہ کافی جگہ پہ آپ کو کوڈ میں شو ہوں گے. ایک تو یہ سیٹ ٹیکسٹ ہوتا ہے اور ایک گیٹ ٹیکسٹ ہوتا ہے. سیٹ ٹیکسٹ جیسے یہ نیم سے ڈیفائنڈ ہے کہ مطلب ٹیکسٹ کو ہم نے سیٹ کرنا ہے. یہ والی جو فیلڈ ہم نے بنائی ہوئی اس کی فیلڈ کے اوپر ہم نے کوئی ٹیکسٹ کو سیٹ کرنا ہے, تو وہ ہم ادھر جو بھی ویلیو وغیرہ کو دیں گے نا
تو وہ جا کے اسی طرح ہمیں شو ہو جائے گی. تو ایک ڈبل کوٹ میں ہم لکھ لیتے ہیں نیم ایکول ٹو, اور یہ پلس کا سمبل لگائیں گے. پلس کیا کرے گا, اس کو ایڈ کر لے گا یا ساتھ کونکیٹینیٹ کر لے گا. اچھا, ادھر تو ہم نے اس کو پہلے اس کے ساتھ تو اٹیچ کر لیے. اب یہ جو نیم جو تھا نا, یہ والا جو ہم نے ویریبل بنائے ہوئے نیم کا, اس کو ہم نے اس فیلڈ کے ساتھ اٹیچ کر لیے. فیلڈ کے ساتھ اٹیچ کرنے کے بعد جو نیکسٹ کام ہوگا نا, اب ایک ہم سمپل ہے کہ ادھر ویریبل بنا لیتے ہیں اسٹرنگ. اب یہ ایک ویریبل ہم نے بنا لیے مائی نیم ٹائپ کا. اس کی جو نیم ہم نے رکھے ویریبل کا نیم وہ رکھے مائی نیم. اب اس کو ہم ایکول ٹو کریں گے کہ مطلب اس میں ویلیو ہم نے کون سی اسٹور کروانی ہے. تو ویلیو جو ہوگی نا, یہ جو مائی نیم والا اوپر فنکشن, یہ جو تھا نا ویریبل, اب یہ جو نیم ہے نا جس کا یہ اپر کیس سے این سے ٹو ہو رہے ہیں, اب اس کو ہم نے اٹیچ کر لیے. اس جو فیلڈ ہے نا اس فیلڈ کے ساتھ ہم نے اٹیچ کر لیے. اب ہم اس فیلڈ سے لینے ویلیو کو لینے, تو ادھر ہم لکھیں گے پہلے وہی فیلڈ کا نیم آ گیا نیم ڈاٹ گیٹ ٹیکسٹ. اب نیم ڈاٹ گیٹ ٹیکسٹ جب ہم کریں گے نا, تو وہی کیا ہوگا کہ ہمیں اس کا جو نیم ہوگا نا وہ نیم ہمیں مل جائے گا. ادھر یہ ایک وارننگ سی شو کر رہی تھی. اس کا جو بہتر طریقہ ہوتا ہے نا, یہ والے جو ویریبلز ہوں گے نا, ان ویریبلز کو ہم اس سے کلاس سے اس جگہ پہ ہم جو مین میتھڈ ہوتے ہیں نا اس سے باہر ہم بناتے ہیں. اور اسی طرح یہ جو دوسرا ہوگا پاسورڈ اور ٹیکسٹ بھی ہوگا, وہ بھی ہم ایسے ہی کریں گے. اب ہم نے اس کا پہلا کام جو ہوگا نا, وہ اوپر جو بھی ویریبل ہم نے بنائے ہوں گے نا, مطلب یہ والی جو فائل ہوگی نا, اس میں جتنے بھی اوپر ادھر فیلڈز وغیرہ آ رہی ہوں گی نا, جو بٹنز ہوں گے یا پھر ان پٹ فیلڈز ہوں گی, ان سب کے سب اگر لیٹس سپوز ہمارے پاس 4 ان پٹ فیلڈز ہیں اور 2 بٹنز ہیں, تو ادھر ہم آ کے کیا کریں گے, 4 ایڈٹ ٹیکسٹ بنا لیں گے. ان کے جو بھی آگے نیم ہم نے دینا ہوگا, نیم, ای میل ایڈریس, سیل نمبر, جسٹ جو بھی ہماری فیلڈز ہوں گی نا, اس کے ریلیٹڈ ہم کچھ بھی ادھر نیم اس کو اسائن کر لیں گے. نیم اسائن کرنے کے بعد جو بٹنز ہوں گے, جتنے بٹنز ہوں گے اتنے بٹنز ہم ادھر بنا لیں گے. اس بٹن کو ہم نے ادھر اٹیچ وغیرہ کر لیں گے, اور پھر اس جگہ پہ آ کے یہ جو آن کریٹ کا میتھڈ ہے نا, اس میتھڈ پہ آ کے ادھر ہم نے فردر اس کو پھر وہ جو اوپر ہم نے ویریبل بنائے ہوں گے نا, ان ویریبل کو اس فیلڈ کے ساتھ لنک کر لیں گے. لنک کرنے کے بعد پھر ہم جو بھی کہیں بھی ایکسچینج لسنر وغیرہ لگا ہوگا نا, تو اس میں پھر ہم فردر جا کے کام کو وہ پرفارم کریں گے. تو اس طرح ہمیں جو اس کی جو نیم کی ویلیو ہوگی نا وہ مل جائے گی. اب سیم کام ہم کریں گے پاسورڈ کے لیے. اس کے لیے بھی ایک اسٹرنگ ٹائپ پہ ویریبل بنا لیتے ہیں. یہ والا جو اسٹرنگ لکھا ہوا ہے نا, یہ اس کی ٹائپ پہ کہ مطلب ہم نے کس ٹائپ کو اس میں ڈیٹا اسٹور کرنے ہے. تو اسٹرنگ ٹائپ کو ہم نے ڈیٹا اسٹور کرنے. اسٹرنگ میں سب چیزیں آ جاتی ہیں, اسپیشل کریکٹر, نمبر, یہ الفابیٹس, وہ سب کچھ آ جاتے ہیں. ایک وہی ہم نے ویریبل بنا لی ہے مائی پاس نیم سے, اور اس میں جو ویلیو آ جائے گی, اب اس میں ویلیو کون سی آئے گی, یہ والی جو پاسورڈ جس کے ساتھ ہم نے اٹیچ کی ہوئی نا, تو اس کی ویلیو آئے گی. ادھر ہم لکھیں گے پاسورڈ ڈاٹ گیٹ ٹیکسٹ. گیٹ ٹیکسٹ کیا کرے گی کہ مطلب یہ جو فیلڈ ہے نا اس میں سے ٹیکسٹ کو لے گا. اب گیٹ ٹیکسٹ کے بعد اس کو ہم ایک اور فنکشن بھی ساتھ لکھیں گے ٹو اسٹرنگ کا, کہ مطلب یہ جو ویلیو آئے گی نا, اب یہ ویلیو کس ٹائپ کی ہوگی,
جو ویلیو آئے گی وہ ہوگی ایڈٹ ٹیکسٹ ٹائپ کی، لیکن اس کو ہم نے اسٹرنگ میں کنورٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر ہم ادھر لکھیں گے ٹرو اسٹرنگ کہ مطلب اس کو اسٹرنگ میں کنورٹ کر لو۔ اب ہمارے پاس یہ جو مائی نیم بھی آ گیا اور مائی پاس بھی آ گیا، اب 2 ویلیوز ہمارے پاس آ گئی ہیں، اب ان کو ہم ادھر یوز کر سکتے ہیں۔ تو ادھر یہ جو ٹیکسٹ ویو تھا نا، اس کے ساتھ ہم نے لکھے کہ ٹیکسٹ ویو ڈاٹ سیٹ ٹیکسٹ کی مطلب یہ جو ٹیکسٹ ویو ہم نے بنائے ہوئے اس میں ٹیکسٹ کو سیٹ کر لو۔ کون سا ٹیکسٹ سیٹ کرنا ہے وہ ہم نے بتا دی، یہ لکھ لو کہ پہلے میں شو ہونا چاہیے نیم ایکول ٹو، پھر ادھر پلس لگائے، پلس کانکیٹینیشن کے لیے لگاتے ہیں، اور ادھر ہم لکھ لیں گے مائی نیم۔ اب یہ ہم ادھر شو ہو جائے گا، پھر دوبارہ پلس لگاتے ہیں اور ڈبل کوٹس پاسورڈ ایکول ٹو، یہ سمپل ایک اسٹرنگ ہم نے لکھے پاسورڈ ایکول ٹو، اور آگے پلس لگا کے ادھر لکھ لیتے ہیں مائی پاس۔ اب یہ اس کو ہم نے لکھ لیے۔ اب یہ ہمیں شو ہو جائے گا کہ نیم ایکول ٹو جو بھی ہم اوپر وہ ٹیکسٹ فیلڈ میں ویلیو انٹر کریں گے وہ شو ہوگی، پھر آگے پاسورڈ ایکول ٹو جو بھی ہم ویلیو شو کریں گے نا تو وہ ویلیو ہمیں ادھر شو ہو جائے گی۔ اس کے دوبارہ اپلیکیشن کو رن کر لیتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ نے 2-3 بار پریکٹس وغیرہ بھی کرنا ہے، اور جیسے میں نے ابھی ادھر پرفارم بھی رکھی ہے نا، تو اسی طرح آپ نے خود سے پریکٹس بھی کرنی ہے تاکہ آپ کو ذرا اس کا آئیڈیا وغیرہ ہو جائے۔ جب آپ 2-3 بار پریکٹس کریں گے تو پھر آپ کو اس کی خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ اب جب ہم اس بٹن پہ ویسے ہی کلک کرتے ہیں تو ادھر نیم میں کوئی ویلیو بھی نہیں تھا، تو ادھر آگے کہ نیم ایکول ٹو آگے ایم ٹی ہے، پاسورڈ ایکول ٹو ایم ٹی ہے، اور ساتھ میں ہمیں وہ میسیج بھی شو ہو گئے۔ تو ادھر ہم کوئی نیم دے دیتے ہیں، نیم اثر ہم نے دے دی، اور پاسورڈ 1234۔ اب جب ہم اس بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ ویلیو ہمیں ادھر نیچے شو ہو جائے گی۔ تو جیسے ہم نے اس پہ کیا تو ادھر آگے کہ نیم ایکول ٹو اسد اور پاسورڈ ایکول ٹو 1234، ساتھ ہی وہ جیسے ہی ہم بٹن پہ کلک کرتے ہیں نا تو یہ ادھر میسیج بھی شو ہو جاتے ہیں۔ اب ادھر بٹن پہ اوپر ہم نے کلک کیا، ادھر بھی ویلیو میں شو ہو گئی کہ لیکن اوپر وہ جو فیلڈ ہے نا وہ فیلڈ میں دوبارہ ہمیں شو ہو رہی ہے۔ اگر کچھ ایسے کرنا ہو کہ بٹن پہ جیسے ہم کلک کریں نیچے تو ہم ادھر ویلیو شو ہو جائے لیکن فیلڈ سے ریموو ہو جائے، تو اس کے لیے پھر ادھر آ کے ہم لکھیں گے، ایک تو ادھر ہم نے ویلیو کو لے لیے نا، تو دوبارہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو نیم کی وہ فیلڈ ہے نا اس نیم کی فیلڈ کو ہم نے ایم ٹی رکھنا ہے۔ تو ایم ٹی رکھنے کے لیے ہم ادھر لکھیں گے جی نیم ڈاٹ سیٹ ٹیکسٹ، اور سیٹ ٹیکسٹ میں اس کو ایم ٹی اسٹرنگ سے ایم ٹی اسٹرنگ دے دیں گے، اور اسی طرح جو پاسورڈ ہوگا پاسورڈ ڈاٹ سیٹ ٹیکسٹ، اور اس کو بھی ایم ٹی اسٹرنگ ہم دے دیں گے۔ اب یہ کیا کرے گا کہ مطلب اوپر پہلے تو اس کی جو ویلیو ویئر ہوگی وہ ہمیں ملے گی، اور اس ویلیو کا ہم ادھر نیچے شو کروا دیں گے۔ شو کروانے کے بعد وہ کیا ہوگا کہ ادھر جا کے یہ ایم ٹی بھی ہو جائے گی۔ اس کو اس لائن سے نیچے کر لیتے ہیں۔ تو اب یہ ادھر کیا ہوگا کہ اوپر وہ ویلیو میں شو ہو کے، تو یہ والی جب لائن ایگزیکیوٹ ہوگی نا تو دونوں جو فیلڈ ہیں نا نیم اور پاسورڈ کی وہ ایم ٹی ہو جائیں گی، اس طرح ہوگا۔ اب اگر کچھ ہم نے ایسے کرنا ہو کہ جب اگر بٹن پہ کوئی یہ ادھر ویلیو وغیرہ نہ لکھی ہو، کہ مطلب بٹن میں جو ان پٹ فیلڈ ہے نا بٹن نیم والی، نیم میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، اور یوزر نے جا کے بٹن پہ جو سبمٹ بٹن ہم نے بنائے ہوئے اس بٹن پہ جا کے کلک کر لیے ہیں، اور اگر کوئی ایسا سچویشن یا سیناریو تو یوزر کو میسیج شو ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ہم لکھیں گے ادھر ہم لکھیں گے اف کہ اف نیم ڈاٹ لینتھ ایکول ٹو 0۔ میں لکھ لوں تو پھر آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ اب ادھر ہم نے لکھے کہ اف نیم ڈاٹ لینتھ ایکول ٹو 0، یہ جو لینتھ کا فنکشن ہے نا یہ ہم نے بتاتے ہیں کہ یہ والی جو فیلڈ ہے نا جس بھی فیلڈ کو ہم نے ادھر مینشن ساتھ کیے ہوئے اس فیلڈ میں جو ہم نے کوئی کریکٹرز وغیرہ لکھے ہوئے نا اس کی لینتھ کتنی ہے، تو ادھر ہم نے چیک کیا کہ اف نیم ڈاٹ لینتھ ایکول ٹو 0، کہ اگر مطلب اس میں کچھ بھی نہیں ہم نے لکھا ہوگا تو اس میں لینتھ اس کی کیا ہوگی 0 ہوگی، اور اگر ہم نے کچھ ویلیو وغیرہ لکھی ہوئی ہے کوئی نیم ہم نے لکھا ہوا ہے تو اس کی لینتھ 0 سے زیادہ ہوگی۔
تو ادھر ہم نے چیک کر لیے کہ اف نیم ڈاٹ لینتھ اکول ٹو 0 کہ مطلب اگر اس کی نیم کی لینتھ 0 ہے تو پھر کیا کر لو نیم ڈاٹ سیٹ ایرر کہ مطلب یہ جو نیم والی فیلڈ ہے نا اس کے ساتھ ایک ایرر کو سیٹ کر لو، اور وہ ایرر کیا ہوگا نیم ریکوائرڈ کا، کہ جی ہمیں ادھر میسج شو ہو جائے گا۔ اب اس کو دوبارہ چیک کر لیتے ہیں۔ اب اگر یہ سکسیزفلی ہمارا کوڈ میں کوئی ایشو ایرر نہ ہوا نا، تو اب جب ہم بٹن پہ پریس کریں گے تو ادھر ہمیں ایشو وہ ایرر شو ہونا چاہیے۔ تو جیسے ہی ہم نے اس پہ بٹن پہ کلک کیا تو ادھر ہمیں یہ میسج آ گیا کہ نیم ریکوائرڈ کا، کیونکہ ہم نے ادھر بتا دی کہ نیم ڈاٹ سیٹ ایرر میں ہم نے لکھا ہے کہ نیم ریکوائرڈ۔ اور اگر ہم اس میں کوئی ویلیو ایرر لکھتے ہیں اور پاسورڈ میں بھی کوئی ویلیو لکھ لیتے ہیں، بٹن پہ ہم نے کلک کیا تو ایرر بن گیا ہے۔ اب یہ ویلیوز آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس سے دونوں ویلیوز سے نیم اور پاسورڈ سے جو ریکارڈ ہم نے لکھا ہوا تھا نا، جو ویلیو ہم نے دی ہوئی تھی وہ ویلیو بھی ادھر سے ریموو ہو گئی ہے اور نیچے ہمیں ویلیو ادھر شو ہو گئی ہے۔ تو اس طرح یہ سمپل بیسک سے آپریشنز ہوتے ہیں جو ہم پرفارم وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ والا جو کوڈ لکھا ہوا ہے نا، یہ تو آلموسٹ جتنے بھی پیجز یا جتنے بھی وہ جاوا کی فائل بنی ہوئی نا، ان فائل میں یہ والا کوڈ لازمی ہوگا۔ ایک تو یہ جو لکھا ہوا ہے کہ پہلے ہم اس طرح ویریبل بنائیں گے، ویریبلز بنانے کے بعد پھر یہ والا پورشن سٹارٹ ہوگا کہ مطلب پہلا کام ہوگا کہ ایک تو ویریبلز ہم نے بنا لیے، ویریبل بنانے کے بعد جو سیکنڈ کام ہوتا ہے وہ ہم نے اس کے ساتھ جو فیلڈز ہوتی ہیں نا، فیلڈ کے ساتھ لنک کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح ہم نے اس کو لنک کر لیے۔ لنک کرنے کے بعد پھر اس طرح بٹن پہ ایکشن لسنر لگاتے ہیں۔ لسنر کے بعد پھر ہم نے جو بھی اس کا کوڈ وغیرہ لکھنا ہوگا نا، کہ مطلب اگر اس کو ڈیٹا بیس میں سٹور کروانا ہے تو پھر اس کے ذرا کوڈ وغیرہ چینج ہو جائے گا، لیکن اس طرح ساری وہ فنکشنلٹی ہو رہی ہوگی۔ یہ والا جو کوڈ اوپر آپ کو میں نے بتایا کہ ایک تو یہ لسنر والا بھی، یہ جو سلیکٹڈ ہے یہ بھی آلموسٹ سب پیجز پہ آپ کو ملے گا۔ یہ جو 4-5 لائن لکھی ہوئی ہیں یہ بھی سب پیجز پہ ہوں گی، اور یہ والی جو ہے نا یہ بھی سب پیجز پہ ہوگا، کہ مطلب ہم ریکارڈ کو وہ لے کیسے رہی ہیں، فیلڈ سے کیسے ریکارڈ ہم نے لیا، اس فیلڈ سے دوبارہ ریکارڈ لینے کے بعد اس کو ہم نے ڈیٹا بیس میں سٹور وغیرہ کیسے کی، یہ ساری فنکشنلٹی ادھر ہو رہی ہوگی۔ وہ نیکسٹ ویڈیوز میں جسٹ کوڈ کو میں آپ کو ایکسپلین کرتا جاؤں گا۔ اس کی آپ نے پریکٹس وغیرہ کر لینی، جو چیز نہ سمجھے وہ مجھ سے پوچھنا، میں آپ کو دوبارہ بھی گائیڈ کر دوں گا۔